بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور موت کے بعد کے متعلق عقیدہ۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں، اور اگر کوئی مردہ جل کر راکھ ہو جائے یا کوئی انسان پانی میں غرق ہو جائے یا کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے تو جہاں جہاں اس کے ذرے ہوں گے ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اسی جگہ کو اس انسان کے لیے قبر بنا دیا جائے گا۔ جہاں جہاں اس کے ذرات جائیں گے ان ذرات سے اس کی روح کا تعلق ہوگا، اس کی روح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اور وہی اس کے لیے قبر کہلائیں گے، یعنی وہ ذرات جہاں جہاں ہوں گے وہی جگہ اس کے لیے قبر کہلائے گی۔ مردے سے قبر میں 3 سوالات کے لیے 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ وہ 3 سوال کرتے ہیں: من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو انسان ان 3 سوالات کا درست جواب دیتا ہے اس کو قبر میں سکون اور آرام ملتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور جو ان 3 سوالوں کا درست جواب نہیں دیتا اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قیامت۔ اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو جناب اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، سے انسان، جنات، چرند پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے۔ جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آ جائے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہی قیامت کا دن ہوگا۔ ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا، رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی، جواب مانگا جائے گا۔ انسان کا ہر عمل اللہ کے علم، لوح محفوظ اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا۔ جس طرح ٹیپ ریکارڈر انسان کی آواز کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح زمین بھی انسان کے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اگل دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں فلاں جگہ یہ کام اچھا یا برا کیا تھا۔ انسانی اعضاء و جوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی، یعنی ہر عضو وہ بولنا شروع کر دے گا، ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے، جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، گمراہ اس سے محروم رہیں گے۔ جو لوگ گمراہ ہیں ان کو حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے، جبکہ جہنم کی پشت پر پلصراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، انجام کار جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ قیامت کی علامت صغریٰ۔ یہ وہ علامات ہیں جن میں بعض کا ظہور تو آج سے کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ہو رہا ہے، اور بڑی علامات ظاہر ہونے تک سلسلہ جاری رہے گا۔ علامت صغریٰ بہت ساری ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے لیے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ ظلم و ستم عام ہو جائے گا، شرم و حیا اٹھ جائے گی، شراب کو نبیذ، سود کو خرید و فروخت اور رشوت کو ہدیے کا نام دے دیا جائے گا۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ علم اٹھ جائے گا اور جہل زیادہ ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیے کتنی جہالت ہے، اور جہالت بھی ایسی ہے کہ ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ مجھے آتا ہے، یعنی جہل مرکب۔ سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا، ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے، گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا۔ آج دیکھیے جو گانا گاتے ہیں، جو ایک ذلیل پیشہ اختیار کی ہیں، جو دوسروں کی نقل اتارتے ہیں، جن کو ایکٹرز کہا جاتا ہے، وہ ممثلین حضرات، یہ آج کتنے ستارے بنے ہوئے ہیں، قاعدہ یہ سٹارز ہیں، پناہ سٹار ہیں، تو مطلب کا دیکھنے کا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ جو ذلیل ترین لوگ تھے وہ اعزاء بن گئے، وہ عزت دار بن گئے، اور جو عزت دار تھے علماء، فقہاء، صوفیاء، اتقیاء، اولیاء، ائمہ مساجد، مؤذنین اور اسی طرح دیندار لوگ، یہ سب لوگوں کی نگاہوں سے، حتیٰ کہ مسلمان جو اپنا صاف ذہن رکھتے ہیں ان کی نگاہوں میں بھی ان کی قدر و قیمت گھٹ گئی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا، ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے، گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا، مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوں گی، شراب عام ہوگی، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج دیکھ لیجیے فتنہ اٹھا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے وہ پہلے لوگوں پر لعن طعن شروع کر دیتا ہے۔ وہ بیٹھے گا کہ بھائی مجھے تو سب آتا ہے، اور پہلے لوگوں کو کچھ نہیں آتا تھا، وہ ان کو برا بھلا کہنا، ان پر لعنتیں کرنا، ان کو گالیاں دینا سب شروع کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ قیامت کی علامات کبریٰ، وہ نشانیاں جن کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور یاجوج ماجوج اور دابۃ الارض کا خروج وغیرہ۔ ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ظہور مہدی، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں جو ہدایت پر ہو۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو اس کو مہدی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہر سچے اور پکے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ نازل ہوں گے، مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر زمانے میں ان کے ظہور کی خبر دی ہے، اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مدینے کے رہنے والے ہوں گے، مکہ میں ظہور ہوگا، شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جو خزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہے وہ نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ پہلے عرب اور پھر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ اس سے بیشتر ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ یعنی جب وہ آئیں گے تو دنیا میں ظلم و ستم عام ہوگا، وہ آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ شریعت محمدیہ کے مطابق ان کا عمل ہوگا۔ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور انہی کے زمانہ بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کے مشرقی مینارے پر عصر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے، اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ امام مہدی نصارہ سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، استنبول کو فتح کریں گے۔ خروج دجال، دوسری علامت۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری علامت خروج دجال ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ قطعی ہے کہ ایک شخص آئے گا، دجال اس کا نام ہوگا، یعنی وہ دجال ہوگا اور وہ آ کر کے فتنہ فساد مچائے گا۔ یہ بات بالکل یقینی ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری علامت خروج دجال ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال دجل سے مشتق ہے، جس کے معنی لغت میں بڑے جھوٹ، مکر، فریب اور حق و باطل کو خلط ملط کرنے کی۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے، جو قوم یہود سے ہوگا اور مسیح لقب کا ہوگا، یعنی اس کا لقب بھی مسیح ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور مسیح کا مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کر دی گئی ہو۔ ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخنا ہوگا، یعنی بدگوشت ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف پارا لکھا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد ازاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے، اچنبے کی چیزیں ظاہر کرے گا، لیکن اخیر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص دعوی خداوندی میں بالکل جھوٹا ہے۔ اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل تھی۔ دوم یہ کہ اس کے آنکھوں کے درمیان کاف پارا لکھا ہوگا۔ سوم یہ کہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے۔ جب اس میں اب یہ قدرت باقی نہ رہی کہ وہ دوبارہ قتل کر سکے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ سے احیاء موتیٰ کا ظہور ہوتا رہا، فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ یعنی چند روز تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ مار رہا ہے پھر زندہ کرے دے رہا ہے، مار رہا ہے پھر زندہ کرے دے رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے امتحان کے لیے کروا رہے ہیں، جو اس کے ہاتھ سے محض استدراج، ابتلاء اور امتحان کے طور پر کرایا گیا۔ خروج دجال کب ہوگا؟ امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد قتال کریں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس ہوں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ دجال مع اپنے لشکر کے زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازے پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا،
اس لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، بالآخر پھر پھرا کر شام میں واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس لعین کو قتل کریں گے، جیسا کہ آئندہ علامات کے بیان میں آئے گا۔